الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، سورہ زمر کی 24ویں پارے کی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایک تسلی کا سامان ذکر فرمایا ہے. کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے اسلام میں داخل ہونے سے پہلے بہت سے گناہ کیے تھے. پھر وہ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کو اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ شکوک اور شبہات دل میں پیدا ہونے لگے کہ ہم نے اسلام لانے سے پہلے جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں پر کیا ہوگا، ان گناہوں پر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ سزا دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے جواب میں اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی ذاتوں پر اسراف کیا ہے، اپنی جانوں پر اسراف کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. یہ ان کے لیے ایک تسلی کا سامان ہے. یہ فرمایا گیا کہ تم نے زمانے کفر میں جو گناہ کیے تھے ان گناہوں پر زمانے اسلام میں آنے کے بعد گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیں گے. لیکن وہ گناہ کہ جن کا تعلق اللہ کی ذات سے، حقوق اللہ سے ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. لیکن اسلام میں داخل ہونے سے پہلے کسی پر ظلم کیا تھا اور کسی کا مال ہڑپ کر لیا تھا، چوری کر دی تھی، لوٹ کھسوٹ کر دیا تھا، تو اس کا تعلق بندے سے ہے. اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے، بلکہ ان بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا کیا ہوگا، ضروری ہوگا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں یہ فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. اللہ کی رحمت بہت ہے، سمجھیے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، ایسی وسیع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں ڈھانپ لیں گے اور تمہارے اوپر بارش رحمتوں کے نازل فرمائیں گے اور تمہارے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیں گے، معاف کر دیں گے. روایتوں میں آتا ہے کہ بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرمایا ہے، بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرمایا ہے. ایک روایت ہے بخاری شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے والی امتوں میں ایک آدمی تھا کہ جس نے بے شمار گناہ کیے تھے، اپنی ذات پر ظلم کیا تھا اور بے شمار گناہ اس نے کیے تھے. اس کو اپنے مرنے سے پہلے یہ خطرہ لاحق ہوا کہ میرے مرنے کے بعد اگر مجھے زمین میں دفن کر دیا گیا تو مجھے قبر کا عذاب ہوگا.
سمجھے، اس نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ قبر کے عذاب کے لیے زمین میں دفن ہونا ضروری ہے، حالانکہ قبر کے عذاب کے لیے زمین میں دفن ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ برزخ میں اس کو عذاب دے سکتے ہیں۔ تو اس کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ میرے مرنے کے بعد اگر مجھے زمین میں دفن کیا گیا تو مجھے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، قبر کا عذاب دیں گے۔ چنانچہ اس نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی، یہ کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم مجھے زمین میں دفن مت کر دینا، بلکہ مجھے جلا دینا، اور جلانے کے بعد میری راکھ کے 2 حصے کرنا، ایک حصہ سمندروں میں پانی میں بہا دینا اور دوسرا حصہ ہواؤں میں جنگلوں میں اڑا دینا۔ چنانچہ وصیت کے مطابق جب اس کا انتقال ہوا تو وصیت کے مطابق اس کی اولاد نے اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا، اس کو جلا دیا۔ جلانے کے بعد اس کے راکھ کے 2 حصے کیے، ایک حصہ سمجھے سمندروں میں بہا دیا اور دوسرا حصہ جنگلوں میں ہواؤں میں اڑا دیا۔ تو یہ سارا کام ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو مکلف کیا اور یہ فرمایا کہ اس کے راکھ کے جو ذرات پورے سمندر میں جہاں بہائے گئے ہیں اور جنگلوں میں اس کے راکھ کے ذرات جہاں جہاں بکھیرے گئے ہیں، اڑائے گئے ہیں، ان تمام راکھ کے ذرات کو جمع کرو۔ جمع کرنے کے بعد اس کا یہ پتلا تیار ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان اس کے اندر ڈالی اور ڈال کر پوچھا کہ ایسا کیوں کیا تھا تو نے، ایسا کیوں کیا تھا؟ کیا تجھے یہ خطرہ تھا اور تو یہ سمجھتا تھا کہ عذاب تجھے قبر ہی میں ہوگا؟ دیکھ سمجھے، تجھے جلا دیا تھا، جلانے کے بعد یہ ہے سمجھے تیری وصیت کے مطابق جو تو نے وصیت کی ویسا ہی ہوا، لیکن پھر بھی میں نے تجھے زندہ کیا، تجھے کھڑا کیا۔ کیا تیرا گمان یہ تھا کہ تجھے یہ عذاب سمجھے قبر میں ہوگا؟ اور تیرا گمان یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سمجھے اس پر قادر نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ پروردگار عالم میں نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ آپ کا ڈر لگ رہا تھا۔ بس یہ کہے گا کہ آپ کا ڈر لگ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے کے باوجود پوچھیں گے کہ اچھا واقعیتاً میرا ڈر لگ رہا تھا؟ کہا کہ جی ہاں، واقعیتاً آپ کا ڈر مجھے لگ رہا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، سمجھے۔ بس آدمی توبہ کرنے والا ہونا چاہیے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے والا اور بخشش کروانے والا یہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت تو بندوں کو جو ہے سمجھے ڈھانپنا چاہتی ہے، اللہ کی رحمت تو اپنے بندوں کو جو ہے کیا ہے سمجھے وہ گناہوں سے پاک کرنا چاہتی ہے، لیکن بندہ بھی جو ہے سمجھے اللہ سے کچھ مانگنے والا تو ہونا چاہیے، اللہ سے جو ہے گڑ گڑانے والا، اللہ کے سامنے جو ہے رونے والا تو ہونا چاہیے۔ بہرحال اس نے یہ کہہ دیا کہ مجھے آپ کا ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن میدان حشر قائم فرمائیں گے اور سارے لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے گا، سارے لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے گا۔ حساب کتاب ہو جانے کے بعد ایک آدمی وہ ہوگا کہ جس کو جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کم پڑتی ہوگی۔ ایک آدمی وہ ہوگا کہ جس کو جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کم پڑتی ہوگی۔ چنانچہ ایک نیکی کی تلاش میں ادھر ادھر وہ نکلے گا، ایک نیکی کی تلاش میں ادھر ادھر نکلے گا کہ 99 نیکیاں ہیں، 100 پوری ہوئی نہیں ہیں، ایک نیکی کی تلاش میں نکلے گا۔ سامنے ایک شخص اس کو نظر آئے گا، وہ اس کو پوچھے گا کہ بھئی کیا ہے، تم اتنے پریشان نظر آتے ہو، کیا بات ہے؟ کہا کہ بس بات چھوڑو نا۔ کہا کہ بتاؤ تو صحیح کیا؟ کہا کہ وہ کام تم سے نہیں ہوگا، بس بات چھوڑو۔ کہا کہ دیکھو بتاؤ تو صحیح، اگر مجھ سے ہو سکے گا تو میں کر لوں گا۔ تو وہ کہے گا کہ حساب کتاب ہو گیا ہے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک نیکی کم پڑتی ہے، اب ایک نیکی میں کہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس، متعلقین، دوست احباب کے پاس لینے کے لیے جا رہا ہوں، کہیں ایک آدھ نیکی مجھے مل جاوے۔ تو وہ سامنے والا شخص یہ کہے گا کہ اچھا جنت میں جانے کے لیے تجھے ایک نیکی کم پڑتی ہے، میرے پاس تو صرف ایک ہی نیکی ہے، ایک ہی نیکی ہے، میرے لیے تو جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، لے میری یہ ایک نیکی تو لے جا، تیرا تو کام بن جائے گا۔
تیرا تو کام بن جائے گا، ایک نیکی لے جا تو۔ چنانچہ وہ نیکی سمجھے ایک اس کو دے دے گا، اور ایک نیکی لے کر اللہ کے دربار میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے کہ یہ کہاں سے سمجھے لایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھے اس کو بھی جنت میں داخل کریں گے، اور جس نے ایک نیکی کی قربانی پیش کی ہے اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آئے گا، اور اس کو بھی جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آدمی گناہ تو کرتا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد گناہ پر اصرار اور گناہ پر جمنا یہ بری بات ہے۔ گناہ پر اصرار اور گناہ پر جمنا یہ بری بات ہے۔ اولاً تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے کوئی گناہ صادر نہ ہو، کوشش پوری یہ کرنی چاہیے کہ ہم سے کوئی گناہ صادر نہ ہو۔ لیکن کبھی اگر ہم سے کوئی گناہ صادر ہو جاوے تو اس گناہ کو معاف کروانے کے لیے اور بخشوانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سمجھے رونا چاہیے، دھونا چاہیے، اس سے معافی مانگنی چاہیے، اس سے توبہ کرنی چاہیے، اور اپنے گناہ کو نامہ اعمال سے مٹوانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال سمجھے یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے پچھلے پہر سمجھے صبح صادق سے پچھلے سمجھے پہر، صبح صادق سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے رات کا پچھلا پہر، تہائی حصے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا یہ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں، اور آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ پکارتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، اور ہے مجھ سے جو کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا لگتی ہے، لیکن بندہ جو کیا ہوتا ہے، غفلت میں سویا ہوا رہتا ہے۔ سمجھے یہ ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، اسراف کیا یعنی ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تم مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، انہ هو الغفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ غفور بہت زیادہ مغفرت کرنے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مغفرت کی صفت بیان کرنے کے لیے قرآن مجید میں کہیں کہیں غفور کا صیغہ ذکر کیا ہے اور کہیں غفار کا صیغہ ذکر کیا ہے۔ عربی زبان کے اعتبار سے یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، یعنی بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، بہت زیادہ بخشش کرنے والا۔ سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو صیغے جس کو عربی زبان میں مبالغہ کہتے ہیں، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور بخشش کرنے والا۔ میں نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا سید الفقار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ سے دارالعلوم فلاحی دارین ترکیسر کے شیخ الحدیث تھے، ان سے میں نے سنا ایک کتاب جلالین شریف کے سبق میں حضرت نے فرمایا کہ حجاج ابن یوسف کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ حجاج ابن یوسف بڑا ظالم آدمی گزرا ہے، ظالم بادشاہ تھا، چنانچہ اس نے بہت زیادہ ظلم کیا، اس کے ظلم کے واقعات بے شمار ہیں۔ ایک مرتبہ وہ حجاج ابن یوسف خطبہ دے رہا تھا جمعہ کا، اور کسی کو مستی سوجی تو اس نے جو کنکر مار دی، مستی سوجی، بچوں کو مستی سوجتی ہے تو اس طریقے سے مستی سوجی، کسی نے کنکر مار دی تو اس کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ سچ بتاؤ کہ کس نے یہ کنکر مارا، سچ بتاؤ۔ کوئی پوری مسجد بھری ہوئی ہے، کوئی سچ بولنے کے لیے اور اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کہا کہ دیکھو اقرار کر لو، جس نے یہ کنکر مارا ہے اقرار کر لو، ورنہ بڑا سخت سمجھے خسارہ ہوگا اس کا۔ تو کسی نے انکار نہیں کیا، کسی نے یہ اقرار نہیں کیا۔ اس نے جلاد کو بلایا اور مسجد کے دروازے بند کروائے، اور ایک دروازہ کھلا رکھ کر وہاں ٹیبل اور تلوار رکھوائی اور جلاد کو بلایا، اور جتنے بھی اندر نماز پڑھنے والے مصلی حضرات تھے سب کے ہاتھ کوہنیے سے کاٹ دیے، سب کے ہاتھ کاٹ دیے۔ جرم ایک نے کیا تھا اور سب کے ہاتھ کیا ہوئے، سمجھے گئے، کاٹ دیے۔ بہرحال ظالم آدمی تھا۔ ایک مرتبہ اس نے یہ کوفہ میں، یہ عراق میں، ایک مرتبہ اس نے عراق میں یہ اعلان کیا کہ رات کو کوئی بھی آدمی اپنی دکان کے دروازے اور شٹر بند نہیں کرے گا،
دکان کے دروازے اور شٹر بند نہیں کرے گا، اور جس کا جو نقصان ہو وہ میرے پاس سے لے لے۔ چنانچہ وہ رات کو اپنا حکم نافذ کرنے کے بعد رات کو دیر سے گشت کے لیے نکلا، چکر لگانے کے لیے نکلا کہ میں نے حکم نافذ کیا ہے، آرڈر نافذ کیا ہے، تو میرا حکم کس کس نے مانا ہے دیکھے تو صحیح، کس کس نے مانا ہے۔ چنانچہ پورے عراق میں اس نے جو ہے وہ گشت لگایا، چکر لگایا، ساری دکانوں کے شٹر کھلے ہوئے تھے، دروازے کھلے ہوئے تھے۔ کہا کہ ہاں یار، لوگ میرا کہنا تو مانتے ہیں، لوگ میرا کہنا مانتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے یہ حکم نافذ کیا کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد کوئی بازار میں گھومے گا نہیں، رات کو عشاء کی نماز کے بعد یہ سب سو جائیں گے، کوئی باہر نہیں نکلے گا۔ چنانچہ عشاء کی نماز کے بعد ایک مرتبہ حکم نافذ کرنے کے بعد وہ نکلا اور دیکھا کہ پورے شہر میں سناٹا ہے، پورے شہر میں سناٹا ہے۔ دور سے اس کو آگ جلتی ہوئی نظر آئی، اور اتفاق سے وہ بکریاں اور بھیڑ چرانے والا سمجھے وہ چرواہا تھا، کہیں دور سے آیا ہوگا، کہیں دوسری جگہ سے آیا ہوگا، تو سمجھے وہ بھیڑ چرا کر اور اپنے بکریاں وغیرہ چرا کر جو ہے وہاں جنگل میں بیٹھ گیا تھا، پڑاؤ ڈال دیا تھا اس نے، اور وہاں وہ اپنا کھانا وانا پکانے کے لیے آگ سمجھے جلا کر اپنا کام کر رہا تھا، کھانا پکانے کے لیے آگ جلائی تھی، اس نے کام کر رہا تھا۔ دور سے اس نے دیکھا کہ اچھا انہوں نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے، سمجھے میں نے یہاں شہر میں منع کیا تھا، تو اب وہاں جا کر وہ آگ جلا رہے ہیں اور وہاں کھانا پکا رہے ہیں، یہ کچھ پارٹی وارٹی کر رہے ہیں شاید، ایسا لگتا ہے۔ چنانچہ وہاں وہ گیا، اپنے کارندوں کو لے کر وہاں گیا، اور وہاں جانے کے بعد اس نے یہ پوچھا کہ بھئی کیوں، میرا حکم تم کو پہنچا تھا اور تم یہاں رات کو آگ جلا کر گھر سے باہر نکل کر کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ صاحب مجھے معلوم نہیں تھا آپ کا حکم کیا تھا، مجھے بالکل معلوم نہیں تھا آپ نے کیا حکم دیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ کہا کہ تو کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جا، چل کھڑا ہو جا۔ کہا کہ میرے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے ان بچوں کا کیا ہوگا؟ کہا کہ تو کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جا، یہ تیرے جتنے بچے ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اتنا میں تھا اس وقت میرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن میں بڑا ہو گیا تھا۔ اس کو کھڑا کیا، کھڑا کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ بے شمار لوگوں کا خون اس کی گردن پر ہے، بے شمار لوگوں کا خون اس کی گردن پر ہے، لیکن ایک کام اس نے اچھا کیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر یہ نقطے اور یہ حرکات اور یہ سکنات اور یہ اعراب وغیرہ جو ہمیں نظر آتے ہیں، زبر زیر پیش وغیرہ جو نظر آتا ہے، وہ حجاج ابن یوسف نے لگائے ہیں۔ یہ اچھا کام کیا، اور مرنے سے پہلے اس نے یہ کہا تھا، مرنے سے پہلے اللہ کے سامنے یہ دعا کی تھی کہ پروردگار عالم، میں تو بڑا ظالم ہوں، میں تو بڑا گنہگار ہوں، اور میں جو ہے سمجھے بڑا مجرم ہوں، لیکن تو غفار ہے اور تو غفور ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ مغفرت کرنے والا۔ تیری غفاریت اور تیری غفوریت تام نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ تو حجاج ابن یوسف جیسے ظالم کو بھی معاف نہ کر دے۔ اس نے یہ کہا تھا، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی ہو، اس لیے اس کو برا بھلا نہ کہنا چاہیے۔ بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھے اپنے وہ بندے کہ جنہوں نے اسلام میں داخل ہونے سے پہلے اپنی ذات پر ظلم کیا تھا، گناہ کیے تھے، ان کے بارے میں تسلی کا سمجھے سامان پیش کر رہے ہیں۔ تسلی کے لیے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنی ذاتوں پر ظلم کیا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تم مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، انہ هو الغفور الرحیم، بلا شبہ وہ بڑا مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور تم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری طرف رجوع کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، انابا یونیبو، انابا عربی زبان کا یہ لفظ ہے، اس کا معنی آتا ہے رجوع کرنا، میرے پاس آؤ تم، میری طرف رجوع کرو تم۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور تم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور تم اس کے سامنے سمجھے اپنا سر جھکا دو، سر تسلیم خم کر دو، اپنے سامنے اس کے سامنے سمجھے تم سر جھکا دو۔
اچھا کب؟ من قبل ان یاتیکم العذاب، قبل اس کے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے، اللہ کا عذاب آنے سے پہلے پہلے، اللہ کی طرف سے جو عذاب آنے سے پہلے پہلے تم اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، اپنا سر جھکا دو، سمجھے، اور اس سے پہلے کہ تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، اللہ کا عذاب آئے گا اور اللہ کا عذاب تم کو پکڑ لے گا، اس کے بعد تمہاری کوئی نصرت اور کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور تم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے سامنے سر جھکا دو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے، پھر تمہاری کوئی نصرت اور مدد نہیں کی جائے گی۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم اتباع کرو، وَاتَّبِعُوا، اور تم اتباع کرو اس بہترین کلام کی کہ جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے اتارا گیا ہے، مراد قرآن مجید ہے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ، بہترین کلام ہے، احسن کا معنی بہترین کلام ہے، ایسا بہتر کلام ہے کہ اس کے اندر سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو بیان فرما دیا، تبیانا لکل شیء، اور ایسا کلام ہے کہ بڑے بڑے فصحا اور بڑے بڑے بلغا اور بڑے بڑے عربی جاننے والے لوگ ایسا سمجھے کلام لانے سے اور ایسا کلام پیش کرنے سے جو عاجز رہے تھے، کوئی ایسا کلام پیش نہ کر سکا، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام نازل فرمایا ہے۔ یہ کلام اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، اللہ کی ذات سے جو نکلا ہوا ہے یہ کلام۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، یہی وجہ ہے کہ اسی کلام اور اسی قرآن مجید کی بدولت بڑے بڑے سرفرے اور بڑے بڑے مجرم اور بڑے بڑے گنہگاروں کو ہدایت ملی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا سبب کیا بنا تھا؟ یہی تو یہ قرآن کریم، اور ان کی بہن پڑھ رہی تھی، اور یہی ان کی بہن کا پڑھنا ہی تو ان کے لیے ایمان لانے کا سبب اور ذریعہ بنا تھا۔ اسی طریقے سے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہے، چنانچہ انہوں نے حبشہ میں جا کر حبشہ کے بادشاہ کے سامنے قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت کی تھی، تو یہی تلاوت کرنا تو اس کے لیے ایمان میں داخل ہونے کا سبب بنا تھا۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے قرآن مجید ہدایت کا یہ ذریعہ اور سبب بن گیا تھا، سمجھے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور تم اتباع کرو اس بہترین کلام کی کہ جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے اتارا گیا ہے، قبل اس کے کہ تمہارے پاس اچانک عذاب آ جائے۔ عذاب کہہ کر نہیں آئے گا، عذاب کہہ کر نہیں آئے گا کہ میں آنے والا ہوں اور اس سے پہلے پہلے تم سدھر جاؤ، بلکہ اللہ کا عذاب اچانک آئے گا، اور انسان کو وصیت کا موقع بھی نہیں ملے گا، اور انسان کو جو سمجھے اعمال صالحہ نہیں کیے ہیں اعمال صالحہ کا موقع بھی نہیں ملے گا، اور توبہ کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ اسی وجہ سے سمجھے ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ سے کئی مرتبہ یہ سنا کہ اپنا حساب ہر وقت کلیئر رکھنا چاہیے، اپنا حساب، جیسے آدمی وہ اپریل میں حساب ہوتا ہے، یہ سرکاری دفاتر کا حساب اپریل میں ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اپریل میں بھی کیا ہے اپنا حساب فائنل کر دو، پھر نئے چوپڑے تیار کرو، نئے رجسٹر تیار ہوتے ہیں۔ تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت نے یہ فرمایا کہ اپنا حساب روزانہ کلیئر رکھنا چاہیے، سمجھے، کسی سے کوئی معاملہ ہو، معاملہ جو ہے صاف کر لینا چاہیے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی سے پیسے کا معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے، اس سے جو ہے فوراً سمجھے معاملہ صاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یا یہ کہ لکھ لینا چاہیے، اس کو لکھ لینا چاہیے، اس لیے کہ موت کا ٹھکانہ نہیں، پھر آدمی کو اپنے معاملات کی صفائی کا وقت نہیں ملتا ہے۔ اور رات کو سونے سے پہلے جو سمجھے 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی پڑھ کر سونا چاہیے، اپنے سارے گناہوں کی توبہ سمجھے اور اللہ سے جو ہے مغفرت اور بخشش طلب کر کے رات کو سونا چاہیے، سمجھے۔ یہ ہے فرمایا کہ قبل اس کے کہ تمہارے پاس عذاب اچانک آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تم کو پتہ بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں ہوگا، اچانک اللہ کا عذاب تم کو پکڑ لے گا۔
اور پھر سمجھے کوئی نفس یہ کہے گا کہ ہائے حسرت اور ہائے افسوس ان گناہوں پر کہ جو میں نے سمجھے کیے ہیں، جو میں نے یہ کوتاہیاں کی ہیں اللہ کے حق میں، سمجھے اللہ کے حق میں جو میں نے کوتاہیاں کی ہیں، ان کوتاہیوں پر ہائے افسوس کرتا رہے گا، لیکن ایسا کرنا اس کے لیے کوئی نفع بخش نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔